السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا، اور اس حوالے سے اہل تیشی حضرات جو ہے اس موقف کو اپنی پبلک کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ گرا دیا ان کے اوپر۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے معاملات وہ اپنی پبلک کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی ایسا دلائل نہیں ملتے کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہو۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جانتے ہیں کیا معاملات ہیں، ایسی کوئی روایت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، علماء کرام کی رائے یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیں گے اس کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں، اور شہنشاہ نقوی صاحب کا موقف ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے حجت ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن و حدیث کے اندر جو چیز آئے گی اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی بزرگوں کی کتاب کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے حجت قرار پائے گی۔ تو اس معاملے کے اندر جو ہے تحقیقات کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے تحقیقات کریں، پھر کسی کو آپ کسی شخصیت کے اوپر الزامات لگائیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنی آخرت خراب کیوں کریں گے اس چیز کو سوچ کے، جبکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر کوئی ان کی قول ملتا، اس کے اوپر کوئی بات ملتی۔ ایسی بھی کوئی ایسے قول نہیں مل رہا، حدیث کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے کچھ کہا ہو اس معاملے کے اوپر، تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت علی کا قول مل جاتا آپ کو۔ تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور وہ کلپ دکھاتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں، سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں، یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنَہ، فلاں نے سیدہ پہ لات ماری، محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سو دوستو آپ کے سامنے میں نے چھوٹا سا کلپ شہنشاہ نقوی صاحب کا رکھ دیا، اور وہ بنا کسی ریسرچ کے، تحقیقات کے، کتابوں کے ریفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے 40 سنیوں کی کتاب سے ریفرنس دیے۔ تو کتاب جو ہے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے، کتاب تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے دیوبند کی بھی کتابیں بہت ساری ہیں، اس کے اندر خرافات لکھے ہوئے ہیں، اور بریلوی حضرات کی بھی کتابیں بہت ساری ہیں جس کو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر۔ آپ دیکھیں ان کی کلپس کے اندر، ان کی ویڈیوز کے اندر ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا، ان کی بریلوی کتابوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا، ان میں کیا کیا خرافات جو ہے لکھے ہوئے ہیں، اور دیوبندی کی بھی کتابوں میں کیا کیا خرافات لکھے ہوئے ہیں، اہل تیشیوں کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں ایسے معاملات۔ تو کتابیں جو ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ کذاب راوی بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی من گھڑت چیزوں کو لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ کتابوں کے اندر کوٹ کر دی جاتی ہیں بنا سوچے سمجھے۔ تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ علی بھائی، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے
سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں, یہ لفظ سلیم ہے عربی. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا, تابعی تھا, ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس, امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں, یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا, کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب, جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین, تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا, ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی, اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہے اہل تشیع کے, وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے, لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا, اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں, اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے, ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو, اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے, ذاکرین انکاری ہو جائے, ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا, ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت والے دن, تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر, کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور نہج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا, جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے, اپنے بیوی کی قاتل, اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے, خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے, سنی کتابوں سے نہیں, شیعہ کی نہج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے, اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو, دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آئے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں, باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, عورتیں پردہ کر لیں چلے جائیں. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا, تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا, تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے. باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ, اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے, مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا.
چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا, کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا, تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں, قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے, عمر کے ساتھ بھی رہے, عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے, مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے, اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے, یہ بالکل علمی ظلم ہے. دوستو آپ کے سامنے میں نے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا, یعنی انجینئر صاحب کا آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو بہت کلیئرلی موقف تھا ان کا اس حوالے سے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملات نہیں ہے جو بیان کرتے ہیں بنا کسی دلیل کے, بنا کسی ریفرنس کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری فرقہ واریت کی وجہ سے معاملات پیش آتے ہیں. تو فرقہ واریت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور دلائل کے اوپر بات کریں, علم حاصل کریں, اس نالج کو لیں, پھر جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو نالج کو حاصل کریں گے تو آپ کے سامنے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے, کیا حق ہے کیا سچ ہے. تو اس کے اوپر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے اور حدیثوں کو دیکھ کے کھول کے دیکھیں گے. کوئی اگر کوئی عالم آپ کو, کوئی مولوی یا کوئی مفتی صاحب آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ دلائل آپ کو دے رہے ہیں, تو وہ دلائل آپ چیک آؤٹ کریں قرآن کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں. اور اگر کوئی دلائل نہیں دے رہا ہے آپ کو, آپ کے اندر کھٹک رہی ہے وہ بات کہ یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو اس مفتی صاحب سے آپ پوچھ بھی لیں کہ سر یہ کہاں سے آپ نے بات کی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں آپ جو ہے اندھی تقلید کرنا چھوڑ دیں. تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو معاملات, اچھا یہ بھی دیکھیں آپ فرقہ واریت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 159 کو ترجمے سے پڑھیں کہ آپ نے فرقے ٹکڑے میں شامل نہیں ہونا, یعنی فرقوں میں شامل نہیں ہونا, ٹکڑے نہیں ہونا آپ نے. تو ایک تو قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے آپ نے, اور حدیثوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ آپ نے سنت پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں سورہ روم کی آیت نمبر 32 کا بھی ترجمہ پڑھ لیں آپ. فرقے ٹکڑے نہیں ہونا آپ نے, اس میں بھی آپ کو بتا دیا. تو اس طرح کے معاملات میں خود سے ریسرچ کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بالکل اتنا بھی آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے, سوچ دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, اس کا استعمال کر کے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو